نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. محترم سامعین، اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑنے کا نام تقوی ہے۔ جو شخص خدا کے خوف سے گناہوں کو چھوڑتا ہے اسے متقی کہتے ہیں۔ قرآن میں جا بجا تقوی کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم۔ جہاں جہاں تقوی کا ذکر ہے اس کا معنی یہ ہے خدا کے خوف سے گناہ چھوڑ دو، اور گناہ چھوڑنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی کے متعلق اللہ نے 4 وعدے فرمایا ہے۔ جو تقوی اختیار کرے گا اور اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑے گا اس کے لیے 4 وعدے اور انعامات ہیں۔ پرہیزگاری کا پہلا وعدہ اللہ کا یہ ہے کہ متقی آدمی کو ہر مشکل سے، ہر بیماری سے، ہر ناخوشگوار حالت سے، تمام پریشانیوں سے اللہ نکالنے کا راستہ دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو خدا کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑے گا اس کو اللہ ہر ناخوشگوار حالت سے، بیماریوں سے نکالنے کا راستہ دے گا۔ آج کل معاشرے میں اگر ہماری جانوں کو بیماری، مشکلات اور ناخوشگوار حالات کا سامنا ہے، ہم نے اللہ کی شرط پوری نہیں کی۔ میرے محترم، جو کہ گناہوں کو چھوڑنا ہے، اور اگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایک انسان نے گناہوں کو چھوڑ دیا تو اس آدمی کے لیے اللہ کا صاف اعلان ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ معاشی تنگی سے، دشمن کے خوف سے نجات کا راستہ عطا کرے گا۔ دوسرا وعدہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص خدا کے خوف سے گناہوں کو چھوڑے گا اس انسان کو رزق عطا کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ تیسرا وعدہ تقوی پر یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ۔ جو خدا سے ڈرے، جو خدا کے ڈر سے حال اور مستقبل میں گناہوں کو چھوڑے گا ہم اس کے ماضی کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ چوتھا وعدہ اللہ نے متقی پرہیزگار بندے کے لیے فرمایا۔ میرے محترم، جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اس کو چھوٹی سی نیکی پر بہت بڑا ثواب اور انعام عطا کروں گا، وَيُعَظِّمْ لَهُ أَجْرًا۔ اس کا اجر بہت بڑا ہوگا۔ محترم سامعین، اللہ نے متقی آدمی کے لیے 4 وعدے کیے۔ ان میں سے پہلا وعدہ ناخوشگوار حالات سے نکالنے کا ہے۔ دوسرا وعدہ بے حساب رزق عطا کرنے کا ہے۔ تیسرا وعدہ گناہوں کی معافی کا ہے۔ چوتھا وعدہ اجر عظیم دینے کا ہے۔ اور یہ سارے تقوی اختیار کرنے کے ثمرات ہیں۔ جو انسان پرہیزگاری اختیار کرے گا اس کے لیے رب ذوالجلال کے وعدے ہیں۔ تقوی حضرت نوح علیہ السلام یہ صرف زبانی وعدہ نہیں ہے بلکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ان وعدوں کا وجود بہت سارے مثالوں سے ملتا ہے۔ میرے محترم، ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جب قرآن کو سمجھو گے
پھر تمہیں یقین آئے گا۔ ہر بات کا دیکھو اللہ کا وعدہ ہے، جو گناہ کو چھوڑے گا، اللہ سے ڈرے، یجعل لہ مخرجا، اس کو پریشانیوں سے نکالنے کا راستہ عطا کرے گا۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں آسمان سے بھی پانی اترا، زمین سے بھی پانی نکلا، زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی، پہاڑ ڈوب گئے، عمارات زمین میں گھس گئے، درخت پانی کے نیچے آ گئی، زمین تنگ ہو گئی۔ لیکن اس تنگ زمین میں اللہ نے نوح علیہ السلام کو راستہ دیا، ان کو کشتی میں بٹھا کر بچایا، اور جو پانی دوسروں کو ڈبو رہا تھا وہ پانی وہ نوح علیہ السلام کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جا رہا تھا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے متقیوں پرہیزگاروں کے ساتھ۔ میرے محترم، تقوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامی روح نے پکڑا اور دھمکی دی کہ کڑاہی کو آگ پر گرم کر کے اس میں پھینک دوں گا۔ اب اللہ نے امتحان لینا تھا کہ میں نے تو اس کو نجات دینی ہے، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ میری شرط کو پورا کرتا ہے یا نہیں۔ بادشاہ روم نے شراب پیش کی تو انہوں نے انکار کر دیا، بادشاہ نے سور کا گوشت پیش کیا تو انکار کر دیا، ان کے پاس ناچنے گانے والی عورتیں پیش کیے، انہوں نے آنکھیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ حذیفہ کے پاس بھیجی ہوئی عورت کی تقریر یہ تھی کہ اس نے بادشاہ سے کہا کہ تم نے مجھے انسان کے پاس نہیں کسی پتھر کے پاس بھیجا تھا، نہ اس نے میرا گانا سنا، نہ میرے حسن کی طرف دیکھا۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی شرط کو پورا کر دیا، اس کی ایک بات بھی نہ مانی۔ بادشاہ نے کڑاہی منگوائی، تیل سے بھر کر آگ پر رکھ دی، اس کو گرم کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس میں چھلانگ لگاؤ، انہوں نے اس کڑاہی کے نیچے آگ میں چھلانگ لگا دی اور آگ نے اس پر اثر نہیں کیا۔ اس لیے میرے محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام رکھا کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابراہیم ہے۔ تو یہ اللہ کا پہلا وعدہ تھا کہ یجعل لہ مخرجا، کہ تم تقوی اختیار کرو، میں ہر مشکل سے نکالنے کا راستہ دوں گا۔ آج ہماری بہنیں پریشان ہیں کہ اولاد کہنا نہیں مانتی، لوگ پریشان ہیں، کاروبار نہیں چلتا، گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، لہٰذا رونے دھونے سے پریشانی دور نہیں ہوتی۔ بہنیں یہ وعدہ کرے، تجربہ کرے کہ میں جمعے سے لے کر جمعے تک گھریلو کام سے فارغ ہو کر فارغ وقت میں تلاوت کروں گی، تسبیحات پڑھوں گی، زبان کو قابو میں رکھوں گی۔ پھر اگر اگلے جمعے تک اس کا گھر نہ بدلا تو پھر کہے کہ مولوی صاحب آپ نے غلط کہا ہے۔ قرآن و حدیث کی ضمانت ہے، اللہ کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں اور نہ کسی صوفی کا کلام ہے، بلکہ یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ میرے محترم، اپنے اندر تقوی ہم سب پیدا کریں۔ تقوی کا معنی ہے یہ کہ ہم اللہ سے ڈرے، ہر گھڑی میں، ہر لمحے میں، ظاہراً بھی باطناً بھی، چھپے ہوئے بھی، ہر حالت میں ہم اپنے دل میں اپنا رب کا خوف رکھیں۔ اللہ رب العزت باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔